اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوح کی آیت نمبر 4 آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. آیت کا یغفر لکم بخش دے گا، لکم من ذنوبکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے، یغفر لکم من ذنوبکم تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے بخش دے گا. لفظی ترجمہ بھی وَيُؤَخِّرْكُمْ اور مؤخر کرے گا، کم تم کو، الی اجل مسمى ایک متعین وقت تک. ان اجل اللہ بے شک، اجل اللہ اللہ کا وقت، اللہ کا مقرر کردہ وقت، اذا جاء جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر تو مؤخر نہیں کیا جاتا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقررہ وقت تک تم کو مؤخر کرے گا. یقیناً جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا. لو کنتم تعلمون کاش تم لوگ جانتے. یہ لفظ ترجمہ. ابھی لفظ کو دیکھتے ہیں. یہ جو آیت نمبر 4 ہے اس سے پہلے کی آیت سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے آپ مصحف میں دیکھیں گے، انڈین مصحف میں خاص طور سے، تو آیت نمبر 3 کے اوپر لا لگا ہوا ہے. دیکھتے اس میں بھی ہے یا نہیں. اچھا، اس عربی نسخے میں شاید اس کا اہتمام نہیں کرتے. آپ انڈین مصحف میں دیکھیں گے آیت نمبر 3 کے اوپر لکھا ہوا ہے لا. آیت ہے، آیت کے اوپر چھوٹا سا ایسا لا لکھا ہوا ہے. کیا مطلب اس کا؟ لا وقف علیہ. ہاں، کنٹینیویشن ہے. رکیں گے نہیں. ہاں، رکنا نہیں ہے، کیونکہ دونوں آیت کے موضوعات مل رہے ہیں، دونوں میں ربط ہے، دونوں میں تعلق ہے. وہ ربط کیسا ہے؟ نحوی اعتبار سے، عربک قواعد کے اعتبار سے وہاں پر 3 فعل امر تھا آیت نمبر 3 میں، او بدو واتقوا واتیون. اس کا جواب آ رہا ہے آیت نمبر 4 میں، یغفر لکم ویؤخرکم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب امر. جواب امر یہ نحوی اعتبار سے. تو ایک ایک لفظ کی تحلیل کریں گے ابھی. اس کے بعد دوسرا اصطلاحی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، عبادت و تقوی اور رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے. فائدہ بتایا، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو ایک وقت کے لیے مؤخر کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آیت نمبر 3 اور 4 جڑی ہوئی ہے، ایک ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو عربک قواعد کے اعتبار سے، عربک گرامر کے اعتبار سے امر اور جواب امر اور شرعی اور اصطلاحی طور پر آپ کو عبادت و تقوی اور رسول کی اطاعت کا فائدہ سمجھ میں. یہاں تک کی دعا دے. ابھی لفظ کو لیتے ہیں نبی طور پر. پہلا لفظ یغفر. کیا یغفر؟ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. مضارع. فعل مضارع. لکم یہ 2 کلمات سے مرکب ہے، لام اور کم. لام حرف جر، کم مجرور. من، من کیا ہے؟ حرف جو ہے حرف جر. ذنوبکم مجرور. ذنوب بھی 2 کلمات سے مرکب ہے. ذنوب ذنب کی جمع اور کم مضاف الیہ مجرور. کم ضمیر ہے تو مجرور محل کہیں گے. واو حرف عطف. یؤخر یہ بھی فعل مضارع. کیوں مجزوم ہے؟ کیونکہ جواب امر. کم یہاں حالت نصب میں ہوگا. 2 کم آ رہا ہے آیت میں. ایک کم یہ حالت جر میں ذنوبکم، اور دوسرا کم حالت نصب میں. کیوں ایسا ہے؟ کون بتائیں گے؟ پہلا کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور دوسرا ہاں، کم جو ہے مضاف الیہ. مفعول بھی. دوسرا کم جو ہے مفعول بھی. مفعول بھی. ہاں، الحمدللہ. الا، الا حرف جر. اجل مسمى مجرور. الا حرف جر، اس کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے وہ مجرور ہوگا. اس میں بھی اجل موصوف اور مسمى کیا ہے؟ صفہ. البتہ مسمى کیا ہے اس کا اعراب تقدیری ہے. مسمى کا اعراب
تقدیری ہے، اسی لیے آپ اس کو بظاہر آپ کو جو دکھ رہا ہے تنوین فتح دکھ رہا ہے، لیکن اعراب اس کا تقدیری ہے. اس طرح موسیٰ، عیسیٰ، سلمہ، رشدہ، حلوہ، اس سب میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. تو عدلی مسمى موصوف صفت کی ترکیب ہے. الا حرف جار سے مجرور ہے. انا، انا کیا ہے؟ فعل کون سا حرف؟ مشبہ. حرف مشبہ بالفعل. اجل اللہ اس کا اسم، اجل اللہ انا کا اسم. اجل مضاف، اللہ مضاف الیہ. اذا ادات شرط غیر جازمہ. جاء کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی ہے جاء سر. فعل ماضی. لا نفی کے لیے، نافیہ. یوخر یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع. اچھا، یہ لفظ اس سے پہلے استعمال ہوا ہے. یہاں پر جزم کیوں ہے اور یہاں پر رفع کیوں ہے؟ کون بتائیں گے؟ نہیں سمجھ میں سوال؟ یوخر یہ دو مرتبہ استعمال ہوا. پہلا یوخرکم، ٹھیک ہے، اور دوسرے یوخرو. یہ اعرابی فرق کیوں ہے؟ مشکل سوال. نہیں معلوم سر. یوخر یہ پہلا جو یوخر ہے یہ جواب امر ہے. جس طرح یغفر کو جزم ہے، ساکن ہے، مجزوم ہے، اسی طرح یوخر بھی. لا یوخر یہ اپنی اصلی حالت پر ہے. مضارع کا حکم کیا ہے؟ مضارع مرفوع ہوتا ہے جب تک اس پر کوئی ناصب یا جازم داخل نہیں ہو. منصوب ہونے کے لیے یا مجزوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ادات نصب یا کوئی ادات جزم موجود ہو. کوئی ادات نصب یا ادات جزم موجود نہیں ہے تو لا یوخر ہے. واضح؟ جی لو، سر الحمدللہ. لو ادات شرط غیر جازمہ. کنتم فعل، فعل ناقص اور اس کے اندر ضمیر اس کا اسم. کنتم کانا اور انتم سمجھنے کے لیے آپ تعلمون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع. اچھا، ابھی اس آیت کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں فعل مضارع کتنے ہیں؟ بتاتے جائے، میں سرکل کرتے جاتا ہوں. یغفر یغفر، و یؤخر. یؤخر، لا یؤخر. یہ یؤخر. یؤخر. اور ہاں اخر سے تعلمون. 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 ہاں، ابھی دیکھتے ہیں اس میں فعل ماضی ہے. جی جو آیت جاء ہے نا. جاء، ہاں صحیح. اور کن تم کو بھی ماضی مان لیجیے گرچہ ماضی ناقص ہے. اچھا، ابھی جو اہم حروف میں سے رہتے ہیں حروف جارہ. ہاں، حروف جارہ کیا کیا اس میں؟ من. من، لام. ہاں، اور لام. لام. لام، لکم کا جی لام. جی صحیح. جی ہاں. اور البتہ وہاں الا. پر مبنی ہے اس لیے اعراب دائن. ہاں، اور الا. الا. ہاں، بہتر. اہم اہم چیزیں ہوگی، باقی ایک مت آپ کو بتایا گیا تھا. ابھی آیت کو جوڑتے ہیں پہلی آیت سے، یعنی آیت نمبر 4 کو آیت نمبر 3 سے. یہ پھر یہ بتایا گیا آپ کو کہ یہ کیوں مجزوم ہے. جواب امر. اور مضارع کی عموماً 3 حالتیں ہوتی. ایک تو حالت ہوگی رفع جو یہاں موجود ہے، دوسرا جزم جو یہاں موجود ہے، ایک تیسری حالت ہوتی مضارع کی نصب جو یہاں پر نہیں. جیسے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. تو دو حالتیں یہاں موجود ہیں. مضارع مجزوم کیوں ہوتا ہے یا یہاں پر کیوں مجزوم ہے؟ جواب ہم. جواب امر. یہاں پر جو جزم کی وجہ ہے جواب امر، ورنہ عموماً جو مضارع مجزوم ہوتا ہے اس پر کوئی ادات جزم آتا ہے، جزم دینے والا کوئی حرف آتا ہے.
چاہے وہ ادات ہوں جو ایک کے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں جیسے لم لما وغیرہ ہیں، یا وہ ادات ہوں جو دو کو جزم دیتے ہیں جیسے ان ہے، من ہے، اور متعدد حروف ہیں. سمجھے دونوں فرق نا؟ تو فعل جی مضارع کے جزم کی یہ دو وجوہات ہیں. ادات جزم داخل ہو، چاہے ایک کے فعل مضارع کو جزم دینے والا یا دو کو. یہاں پر ادات جزم کوئی نہیں ہے. یا غفر لکم میں اس طرح کی جب مثالیں آتی ہیں تو طلبہ کو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ادات جزم دیکھتے ہیں عام طور پر لم لما لام امر، یہی طلبہ کو معلوم ہوتا ہے. تو وہ چیز یہاں پر نہیں ہے. جزم کی دوسری وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ امر کے جواب میں واقع. جواب جواب امر، جواب امر تو یہ مضارع کیوں مجزوم ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھ لیجیے. جب امر کے جواب میں مضارع واقع ہو تو بھی مجزوم ہوتا ہے. اس لیے اس کی تھوڑی سی مثالیں بتاتا ہوں، یا اس کی مثالوں کی جانب آپ کو اشارہ کرتا ہوں. ابھی جو مثالیں بتائی جائیں گی نحوی اعتبار سے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کہ فعل مضارع اس وقت بھی مجزوم ہوتا ہے جب، کیا کہیں گے، جواب مکمل کیجیے. اس وقت بھی فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے جب، ذات جزم میں سے کوئی موجود. نہیں یہاں ادات جزم نہیں، ابھی جو ہم پڑھے یغفر لکم من ذنوبکم. اچھا یہاں پر فعل امر کے جواب میں. ہاں فعل امر جواب. کے جواب میں کچھ مثالیں اس کی، اور مثالوں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آسان مثالیں. ایک آیت جس کو ہم نون وقایا کو سمجھنے کے لیے پڑھے، نون وقایا کی بات جب ہم نے پڑھی تو اس آیت پر ہم آئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، آیتیں سامنے شو کر کے پھر آپ کو بتا دوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے پہلے والی آیت اس کو یاد آ رہی ہے؟ پڑھیے آیت آپ کے سامنے ابھی. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ہاں یہاں محل شاہد ہمارا اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، یہ محل شاہد ہے. را کو سکون کیوں ہے؟ اذکرکم جواب امر. فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی فعل امر، اذکر جواب امر. آیتیں بہت ساری ہیں لیکن آیتیں اور مثالوں کو آسان بنا کر پیش کرنا یہ ہمیں. کل جو آیت ہم پڑھے تھے بار بار اس کا تذکرہ ہوا تھا، جس کو میں نے بتایا تھا کہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت آیت الامتحان ہے. کسی کے محبت کے دعوے کو یا جو عشق کا لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں اس دعوے کو ٹیسٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک آیت کو میزان مانتے ہیں علماء مفسرین. کون سی آیت ہو؟ سورت آل عمران میں آیت آل نمبر عمران کیا؟ 31. کل 31. پڑھے تو اس آیت کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون فاتبعونی. اور کئی مرتبہ شاید اس آیت کو پڑھے، آج بھی اس آیت کو لے رہے ہیں اس نائے سے جواب امر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فتبعونی فعل امر ہے، اس کے بعد دیکھیے جواب امر ہے. دو جواب امر ہے، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. یحبب اور یغفر کیوں مجزوم ہے؟ کیونکہ جواب امر. جواب امر، جواب امر. اور پھر دوبارہ اگر معنوی اعتبار سے سمجھیں گے شاید دوبارہ پھر آئیں گے شاید پر. ابھی چونکہ جواب امر فعل مضارع جب امر کے جواب میں واقع ہو تو مجزوم ہوتا ہے، اسی نقطے کو سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی دو مثالیں، اس طرح سورہ نوح میں دو مثالیں، اس طرح دو مثالیں یہاں بھی، یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم. اسی طرح آسان آیتوں میں جو آپ کے لیے آسان ہوگا سمجھنا، وہ آیت جو خطبہ حاجہ میں پڑھی جاتی ہے. خطبہ حاجہ میں پڑھی جانے والی تین آیتیں، ان میں سے ایک سورہ احزاب کی بھی ہے. سورہ احزاب کے اخیر کی غور کیجیے، اس میں ہے اسلوب یا نہیں، امر کے جواب میں مضارع مجزوم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ہاں پڑھیے آیت، پڑھیے ابھی دیکھ کر پڑھیے پوری آیت. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن. بس اتنا کافی، اتنا مال شاید یہاں تک. یہاں دیکھیے فعل امر اتقو، قولو، اس کے بعد مضارع مجزوم کہاں ہے بتائیے آپ؟ یصلح.
युस्लिह, और उसके बाद यगफिर। और आगे यगफिर। यगफिर। यगफिर जी। यानी इस तरह जो सूरह नूह की आयत में तीन फेल अम्र के बाद दो मुजारे मजजूम, इस तरह यहाँ पर दो फेल अम्र के बाद दो फेल मुजारे मजजूम। इत्तकू कुलू फेल अम्र, युस्लिह यगफिर फेल मुजारे। एक हदीस बहुत मशहूर है, हदीस में शो नहीं कर रहा हूँ, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को अल्लाह के रसूल ने जो नसीहत की थी, इहफज़िल्लाह इहफज़, इहफज़िल्लाह यहफज़। ये आपने जो खतूत लिखे थे बादशाहों के नाम, इसमें क्या लिखा था आपने? अस्लिम तस्लम, अस्लिम जी। तस्लम, याद आ रहा है ना? तो क्यों मजलूम है? हदीस की मिसाल उमूमन नहीं बयान करता हूँ, जो बड़े तलबा उनके लिए। तो वहाँ अस्लिम भी तस्लम, जवाब अमर। जवाब है, यही चीज है, यही उसूल है, या यही कायदा है। तो ये मुतअद्दिद आयतों की मिसाल बताकर मकसूद ये कि फेल मुजारे जब मजजूम होता है, जरूरी नहीं कि अदात जज़म ही सिर्फ हो, लम लम्मा या मन इन यही हो, उस वक्त भी मुजारे मजजूम होगा जब अम्र के जवाब में वाक़ हो, जवाब अम्र। ये नुकता समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं, सूरह नूह पर आते हैं। यगफिर लकुम, पहला यही लफ्ज़ है ना यगफिर। अभी माने पर आते हैं, क्या माना यगफिर लकुम का? बख्श देगा तुम्हें। बख्श देना। ये उर्दू में हम यही माना करते हैं, लेकिन इसके लिए जब हमने इस इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर पढ़ी, तो मुतअद्दिद मकामात पर जहाँ यह आयत आती है कुरान में, उसके बारे में इब्ने उसैमीन कहते हैं कि ये इसका दो माना है, यकफिर में दो मानी है और दोनों मुराद हैं। एक तो सत्र का माना, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? पर्दा ढांप पोशी। दे, ढांप देना। हाँ, ऐब को छुपा देना, गुनाहों को छुपा देना। एक दूसरा माना बताते हैं विकाया, बचाना, जहन्नम के अजाब से बचाना। वो कहते हैं शेख कि गफरा यगफिर, ये किससे माखूज है? मिगफर से, मिगफर। ये मुतअद्दिद मकामात पर जहाँ गफरा एक आता है, शेख जिक्र मिगफर से माखूज है। मिगफर किसको कहते हैं? बचाने वाला। नहीं, मिगफर मगफिरत उस से। नहीं, मिगफर, मिगफर अभी लोगों माने पर जाएंगे, अभी इस्तिलाही माने पर नहीं, बख्शना ये माना नहीं। मिगफर उस टोपी को सर कहते हैं जो, ढाप देना ढांपने, सर, हाँ ढाप हाँ देना। हाँ हाँ, उस ढांपने टोपी को कहते हैं, हाँ उस टोपी को कहते हैं जो इंसान अपने सर पर रखता है गज़वात में, ताकि उसका सर तीर से, दुश्मनों के हमलों से महफूज रहे। और वो चीज अभी अगर नहीं समझते हैं, तो उसको मैंने तलबा को बताया कि आप उसको हेलमेट समझ लीजिए। मिगफर का माना हेलमेट नहीं है, मिगफर का माना हेलमेट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, तकरीबी तौर पर समझाने के लिए। वरना मिगफर किसको कहते हैं? उस लिबास को या उस कपड़े को कहते हैं जो, जैसे ज़रा हम बोलते हैं एक लफ्ज जो गज़वात में पहनी जाती, ताकि बदन की सेफ्टी के लिए बदन महफूज रहे। एक तो बदन भी महफूज भी रहे, छुपा भी रहे, और जो दुश्मन के आने वाले बंदूक है, गन है, हथियार है, उससे महफूज रहे। तो मिगफर में ये दो माना पाया जाता है। आपने तो जैसे अभी हेलमेट को हम समझाते, हेलमेट, इंसान ने जब हेलमेट पहना, उसके सर का पर्दा भी है, और उसका सर चोट लगने या किसी हादसे की शक्ल में बहुत ज्यादा इम्कान है कि महफूज रहेगा। तो मिगफर में ये दोनों माना पाया जाता है, पर्दा करने का और बचाने का भी। तो यहाँ बचाने में जो इस्तिलाही माना क्या होगा? अजाब से बचाना। ये लोगों माना समझ में आया? जी सर। अभी उसको इस्तिलाही माने पर फिट करते हैं, बख्शने वाला माना जो हम करते हैं, वो क्या होगा फिर? सतरा यस्तरू के माने में तो हम कहेंगे यगफिर का एक माना है उसके गुनाहों की पर्दा पोशी करना। यगफिर में एक माना ये भी है
کہ اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا یا کرے. دوسرا معنی وقایا، اس کو بچائے گا یا اس کو بچا لے. یا جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بچا لینا جہنم کے عذاب سے، میرے گناہوں پر پردہ بھی ڈالنا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا بھی لینا. اللہم اغفر لی ما قدمت ما اخرت، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی و اسرافی. تو یہ دو معنی ہو جائے گا، اور دونوں معنی مراد ہوگا، دونوں معنی شامل ہوگا. اللہ میرے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا بھی دے. ابھی سمجھ میں آیا دونوں معنی؟ جی جی سر جی 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 ہاں. اور یہ دونوں معنی ایک حدیث میں بیان کیا گیا. اس حدیث کو میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا. اس حساب کے اصل میں دو قسم ہیں. ایک تو اس کو کیا کہتے ہیں علماء، حساب عرض، صرف اس کو اس کے گناہوں کو، اس کے رجسٹر کو، اس کے نام اعمال کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس کو پیش کر دیا، یہ بھی تمہارا گناہ، یہ بھی تمہارا گناہ، یہ بھی تم نے کیا. یہ حساب عرض ہے. ایک حساب مناقشہ ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا. اس کے بارے میں حدیث میں کہا منوق کے شاذ. تو اس حدیث میں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہاں پر کیا ہے، رب کے عفو کا بیان ہے، رب کے پردہ پوشی کا بیان ہے. رب اس کے تمام گناہوں کو اس کے سامنے رکھے گا اور اقرار کرائے گا یہ بھی تمہارا گناہ، یہ بھی تمہارا گناہ، یہ بھی تمہارا گناہ ہے. پھر اس کو کیا کہ میں نے دنیا میں پردہ پوشی کی، تمہارے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. ہاں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. من ستر المسلم ستر اللہ. نہیں، من ستر مسلم نہیں، حدیث کا لفظ ہے ستر تو علیہ کا فی دنیا وانا اغفرها لك اليوم. بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، مسلم میں بھی ہے، کئی جگہوں پر ہے. کتاب التفسیر کی یہ روایت پڑھتے ہیں. پڑھیں گے کوئی بھائی؟ ہاں، سمیت رسول اللہ سے پڑھیے گا، پڑھنے کوئی جی. ہونا میں پڑھوں. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول یہ الله سوال ہے، رکیے. ابن فقال عمر سے کسی نے پوچھا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوہ، کیا آپ نے نجوہ کے بارے میں کچھ سنا؟ نجوہ کے بارے میں مانا تھا سرگوشی. ہاں، سرگوشی مطلب ایسی اس طرح گفتگو کرنا کہ صرف جس سے گفتگو کر رہے ہیں اور جو گفتگو کر رہا ہے وہی دونوں سے اس کے کان میں گفتگو کرنا، اس کو لوکل لینگویج میں کانا پھونسی کہتے ہیں. ہاں، آگے. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ہاں، الله تو کیا کہا؟ مفہوم بتا دیں. ابن عمر نے کیا کہا؟ ہاں، میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کہتے سنا ہوئے سنا، یہ فرماتے ہوئے سنا. ہاں إن الله يدني المؤمن فيدع عليه كنفه فيستره رکیے. فيقول ان اللہ یدنی آه، المومن، مفہوم کیا ہے؟ اللہ مومن کو اپنے قریب کرے گا، پھر اس پر اپنا عفو و کرم، رحمت اس پر سے اس کو ڈھانپ لے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا اس کے گناہوں کی. ہاں، آگے مزید تفصیل ہے. فیقول، اللہ کہے گا. ہاں. جی. أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ہاں، یہ تکرار نعم. کے ساتھ اتعرف ذنب کذا، تم اپنا یہ گناہ جانتے ہو، یہ گناہ جانتے ہو. اسی طرح ایک حدیث جس کو محدثین کہتے ہیں حدیث البطاقہ، جس میں ایک آدمی کے 99 جو برائیوں سے بھرے ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایک حدیث جس میں حدیث بطاقہ ہوگا، حدیث بطاقہ، ٹھیک ہے، جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ سب پر بھاری ہوگا. اس میں بھی اس طرح کا مفہوم ہے. یہاں پر کیا کہ اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، کیا اللہ اقرار کر، کیا اس گناہ کو جانتے ہو، اس گناہ کو جانتے ہو؟ فیقول، نعم. أي ربي حتى إذا تو بندہ قرر اقرار کرے گا، قرره نعم اے رب، ہاں اے رب میں جانتا ہوں. حتى إذا تو یہ قرره اذا قررہ بذنوبی، جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اسی کو کہتے ہیں حساب عرض. حساب کی اس قسم کو کیا کہتے ہیں؟ حساب عرض. اس کے جو گناہ ہیں اس کے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے جو نام اعمال پیش کیا جائے گا. اللہ کیا کہ یہاں پر
अतारिफ ज़ंब कदा, अतारिफ ज़ंब कदा, अपने फला गुनाह को जानते हो, फला गुनाह को जानते हो। बंदा इनकार नहीं करेगा, इकरार करेगा। नाम आई रब्बी, हाँ रब मैं जानता हूँ। का इज़ा कर्ररहु बिज़ुनूबिही, जब अपने गुनाहों का एतराफ कर लेगा। और क्या समझेगा, वराआ फी नफ्सी अन्नहु कद हलक, या अन्नहु हलक, और अपने जी में ऐसा समझेगा, ऐसा सोचेगा अभी तो हलाक हो गया, इतने गुनाह इतने गुनाह इतने गुनाह, अभी मेरी माफी का और मुझे मेरी बख्शिश का कोई सवाल नहीं। वो सोचेगा अब तो मैं हलाक हो गया, गया मैं अब, मतलब बख्शिश का कोई चांस नहीं। अल्लाह क्या फरमाएगा आगे, ये असल मान इशारा है जो हमने गफरा या फिरूक का दो माना, गुनाहों की पर्दापोशी और गुनाहों को बख्श देना, दोनों ये चीज आ रही है अभी। इस पर आप गौर करें। हाँ, पढ़िए। सतर तो सतरतुहा अलैक फी दुनिया व अना अगफिरहा लकल यौमा अग फयु फिरूहा, अग अगफिर फिरूहा, अगफिरुहा लकल यौमा बस फय ये जुमला मल्ल शाहिद है कि गफरा या फिरू में दोनों माना पाया जाता है। ये सारे गुनाहों का इकरार करा के अल्लाह क्या कहेंगे, सतर तो अलैका फिद दुनिया, मैंने दुनिया में तुम्हारे इन गुनाहों पर पर्दा डाले रखा। सतर तो अलैका फिद दुनिया, ये पहली चीज क्या हुई, गुनाह की पर्दापोशी करना। जिस तरह हेलमेट के बारे में बताया, आपके सर को छुपा कर रखता है। छुपाने का एक काम कपड़ा भी करता है, लेकिन हेलमेट उससे आला काम भी करता है कि आपको महफूज रखता है, आपके सर को चोट लगने से, दुश्मन के हमले से महफूज रखता है। तो अलग है, सतर तो हाल है फिर दुनिया, गुनाहों की पर्दापोशी मैंने दुनिया में की, जो तुम्हारे गुनाह थे उस पर मैंने पर्दा डाले रखा। ये बंदे और रब के दरमियान रहा, तीसरा कोई नहीं जाना। आज क्या हो रहा है क़यामत के दिन, वह अना अगफिरुहा लकल यौम, आज उस गुनाहों को बख्श देता हूँ। ये वो एक हदीस जो बार बार जिसके बारे में मैं हला करता हूँ, जिस कुछ इन रहमती सबकत गजबी या गलबत गजबी, रब की अफो करम, रब का अफ, रब की रहमत उसके गजब पर गालिब है। तो अल्लाह क्या कहेंगे यहाँ पर, सतर तो अलैका फिद दुनिया व अना अगफिरुहा लकल यौम, दुनिया में तो मैंने तेरे गुनाहों की पर्दापोशी करे रखी, और आज क्या करता हूँ, आज उसे बख्श देता हूँ। समझ में आई हदीस और उससे उसका मफहूम और उससे इस्तिदलाल। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह उसके बेशुमार है, किनाया के जरिए कहा जा रहा है। अतारिफ ज़ंब कदा, अतारिफ ज़ंब कदा, बंदा इकरार भी करेगा। नाम कर्ररहु बिजुनुबी, और समझ गया कभी मैं गया हलाक हो गया, बचने का कोई चांस नहीं, वरा फी नफ्सी अन्नहु कद हलक, लेकिन रब का अफो करम, रब की रहमत गालिब है उसके गजब पर। एक हदीस जिसमें आपको बताया गया होगा या सुने होंगे कि रब के ने अपनी रहमत के 99 100 हिस्से किए, एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में भेजा, और 99 हिस्सा कहाँ बाकी के लिए बाकी रखा, आखिरत के लिए। तो उस 99 हिस्से का ये अजीम मत है, सतर तो अलैका फिद दुनिया व अना अगफिरुहा लकल यौम, तेरे गुनाहों पर मैंने पर्दा डाले रखा दुनिया में, और आज तेरे गुनाहों को बख्श दे रहा हूँ। वाज़ेह? तो मगफिरत का क्या माना हुआ, एक बार रिपीट करें। मगफिरत में दो माना है, एक तो हाँ, गुनाहों से पर्दा पोशी, हाँ, और दूसरा आ, अल्लाह के अज़ाब से बचाव, मतलब अल्लाह ताला बचाएगा। अल्लाह के अज़ाब से बचा। हाँ, जहां जहां भी ये कहा गया कि हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह बख्श देगा, तो दोनों माना वहां मुराद, दोनों माना, दोनों माना मुराद है। गुनाहों पर पर्दा पोशी, गुनाहों पर पर्दा डालना, दूसरा क्या है, गुनाहों को बख्श देना, गुनाहों को बख्श देना। ये दो बहुत अहम नुक्ता है जो शायद ये फायदा कहाँ से लिया गया, या ये अहम फायदा शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर, तफसीर इब्न उसैमीन से। अच्छा, उसके बाद आयत में लफ्ज है मिन जुनूबिकुम, मिन, मिन जिसके बारे में हमने बताया कि हर पे जार, ठीक है, लेकिन इसकी तमाम जैसे जो हरूफ है, हरूफ जार रहा है, उसमें उसके मुतादिद मानी होते हैं, समझना। अमल के एतबार से यहाँ पर क्या है, मिन, अमल के एतबार से क्या है, हर्फ जार, लेकिन माना क्या है मिन का, इसके बारे में जो तफसीर की किताबें हैं, नौ की किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो मुतादिद माने, इब्तिदा गायत के लिए जायदा तबीजिया, उनमें से कई माने यहाँ पर मुफस्सिरीन ने बयान किए, क्योंकि इसको हम नौ में नहीं देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, तफसीर में ही देखेंगे, उन तफासिर में जो अदब और बलागा और नहू
کا خیال کرتے ہیں، جیسے ابن عاشور کی تحریر تنویر ہے، ابن کثیر میں بھی اس کی جانب کچھ اشارہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، فتح القدیر میں علامہ شوکانی کی. تو یغفر لکم من ذنوبکم پر رکتے ہیں، من پر. من کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ تو ایک معنی تو بیان کیا مفسرین نے، زائدہ، زائدہ یعنی کوئی معنی نہیں ملتا. تو ایک ترجمہ ہم نے کیا تھا تمہارے بخش دے گا تمہارے گناہوں سے، لفظی ترجمہ ہم نے وہاں پر یہ کیا تھا کہ جب ہم نے کہا من زائدہ تو کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، یا اور اس کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں، من کو زائدہ کہا تو مفہوم ہو جائے گا جمیع ذنوبکم. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. یغفر لکم من ذنوبکم، جب ہم نے کہا من زائدہ تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور یہ معنی سمجھا بھی جاتا ہے خاص طور پر اس پس منظر میں جب آدمی ایمان والا نہیں ہے، جب اسلام والا نہیں ہے، اسلام قبول کرتا ہے اور ایمان قبول کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے تمام گناہ کیا ہوتے ہیں، معاف ہو جائے. معاف ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا اپنی ماں کے بدن سے. اس مفہوم کی مسلم کی ایک روایت ہے، اس کو شو کرتے ہیں، پھر آپ کو یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آئے گی. چلو، اس میں کہا گیا کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا، بعض رات میں یہ جبو، بعض میں یہ دمو. ہاں، یہاں پر دیکھیے حدیث لمبی ہے جو مال شاہد پر آتے ہیں، متعدد گناہوں کے بارے میں یا متعدد نیکیوں کے بارے میں کہا گیا وہ اپنے سے پہلے گناہوں کا کفارہ ہے یا اس کو ڈھا دیتا. حدیث میں جلد استعمال ہوا ہے یہ دمو. یہ دمو کا معنی کیا ہوتا ہے، ڈھا دینا، ماننے کے گرا بعد. دینا. اما علم ان الاسلام يهدم ما كان قبله، یہ محل شاہد ہمارا. اصل میں عمرو بن عاص کے اسلام کا واقعہ غالباً انہوں نے اسلام لانا چاہا تو اپنا ہاتھ پھیلایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول، کہتے ہیں شرط کیا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں اسلام يهدم ما كان قبله، تمام گناہوں کو ہدم کر دیتا، ڈھا دیتا، منہدم کر دیتا. ما كان قبله، محل شاہد ہمارا کیا ہے، الاسلام يهدم ما كان قبله. کیا مفہوم ہوا؟ اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے کفر کی حالت میں جو بھی ہاں گناہ کیے سارے معاف ہو. ہاں، تو ما یہاں پر موصولہ ہے، اور دوسرا اصول فقہ کنائی سے عموم ہے. ما موصولہ ہے، اصول فقہ میں آپ پڑھیں تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں، ما کو ان ادات میں سے، ان الفاظ میں سے، ان کلمات میں سے جو کس کے لیے آتا ہے، عموم کے لیے. ان تمام اعمال کو ختم کر دیتا، ڈھا دیتا ہے، ساکت کر دیتا جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے. ابھی اس معنی کو سمجھیے، اور پھر جو مفسرین نے کہا کہ من یہاں پر زائدہ ہے، کیا معنی ہوگا زائدہ کا، من کا کوئی معنی نہیں رہا پھر، جی. یعنی معنی کیا ہوا، یغفر لکم جمیع ذنوبکم. اور خاص طور پہ اس پس منظر میں جب بندہ ایمان لا رہا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام جن کو دعوت دینے وہ کون تھے، ایمان والے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک لمبی مدت تک 950 سال دعوت کا کام کرنے کے باوجود بھی ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی رہی، بہت زیادہ یا بہت کم، بہت کم. بہت کم. اللہ نے کہا کہ وما آمن معه الا قلیل، اور اس قدر قلیل کہ جو گھر کے قریبی لوگ ہیں، بیوی ایمان نہیں لائی، بیٹا ایمان نہیں لایا. تو مطلب ایک عجیب داستان ہے نوح علیہ السلام کی، صبر کی، درد کی اور کرب کی ایک عجیب داستان ہے. اور دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت بھی ہے. تو من ذنوبکم، تمام گناہوں کو. کیوں؟ کیونکہ من زائدہ ہے،
ये एक माना रहा मिन का नहवी एतबार से। दूसरा माना तबईजिया। तबईजिया का मतलब बाज होता है, बाज। जैसे एक जगह अल्लाह ने गालिबन सूरह आल इमरान में कहा अहले किताब के बारे में, मिन हुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। मुतअद्दिद मकामों पर मिन तबईजिया इस्तेमाल है कुरान में। वमिनन्नास। तो इस तरह जहाँ आते हैं वहां पर मिन किसके लिए होता है? रेज के लिए। तबीजिया के लिए। बाज लोग, तबीजिया का मतलब क्या होता है? कुछ लोग, बाज लोग, सब लोग नहीं। तो यहाँ का मिन तबीजिया है। गालिबन सूरह आल इमरान की आज जो बताया, मिन हुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। ये आयत, आयत का नंबर मैं बताता हूँ, अपन पास चेक कर लेंगे। आयत नंबर 110, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110। अहले किताब के बारे में अल्लाह ने कहा कि सब लोग फासिक नहीं है, अक्सर लोग फासिक है, कुछ ईमान वाले भी हैं। तो मिन हुमुल मुमिनून, तो मिन कैसा वहां पर? अब तबीजिया। किया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 चेक कर लेंगे। अहले किताब में से कुछ बाज लोग ईमान वाले हैं, वह अक्सरुहुमुल फासिकून, अक्सर लोग फासिक हैं। क्योंकि मिन यहाँ पर अक्सर के अपोजिट में, अक्सर के मुकाबिल में इस्तेमाल हो रहा है। तो मिन तबीजिया यहाँ पर भी, ये जो सूरह नूह की आयत हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 4, मिन जुनूबिकुम। मिन के बारे में दूसरा कौल या दूसरी राय क्या है मुफस्सिरीन की? तबईजिया, यानी तमाम गुनाहों को नहीं, बास गुनाहों को। यगफिर लकुम बाद जुनूबिकुम, तुम्हारे बास गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा। वाज़ेह माना? जी जी। ये तो माना बहुत वाज़ेह। उसके बाद और कुछ मानी बयान किए गए, बल्कि इस तरह वो तमाम मानी या अक्सर मानी आ जाते हैं जो मिन के मानी नहवी या नहव की किताबों में मौजूद है या नहवी हजरत बयान करते हैं। जैसे एक माना बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि बयानिया है। बयानिया का माना क्या होता है? साबिका किसी चीज, साबिक में पहले कोई चीज बताई गई, आगे उसका बयान आ रहा है, स्क्रीन पर कोई ना कुछ करे। वो कैसे बयानिया कैसे होगा? यगफिर लकुम, तुमको बख्श देगा। स्क्रीन पर कौन कुछ कर रहे हैं? यगफिर लकुम, तुमको बख्श देगा। तुमको यानी उसका हमारे बयान, गुनाहों मीन को। जुनूबिकुम, मीन जुनूबिकुम। तो ये बयानिया इस नाइये से। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि मीन यहाँ पर अन के माना में, अन के माना में। अन का माना क्या होता है? और से ये, या से हाँ, हाँ, और ये, हाँ, लगाओ। हाँ, लफ्जी एतबार से ही माना, लफ्जी एतबार से ही माना है। मुतअद्दिद आयतों में जब आप गौर करें, यस अलूना की जो ताबीर है, यस अलूनक, 10 से ज्यादा आयतों में ये ताबीर इस्तेमाल हुई। यस अलूनक अनिल शहरिल हराम, यस अलूनक अनिल यतामा, यस अलूनक अनिल महीज। मुतअद्दिद आयतों में यस अलूनक अनिल रूह। तो क्या मतलब? इसके बारे में सवाल करना, यही मफहूम है ना? जी। यहाँ पर वो मफहूम नहीं है। यहाँ पर गफरा के लफ्ज को देखा, जिन्होंने कहा अन के माना में, तो उन्होंने गफरा को कहा सफहा यस्फहु के माना में, इसलिए कहा अन के माना में, सफहा यस्फहु। और सफहा यस्फहु का माना क्या होता है? जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं दरगुजर करना। सफहा यस्फहु का माना क्या होता है? दरगुजर दरगुजर करना। करना। बस वही सफहल जमील, अच्छी तरह दरगुजर कीजिए, माफ कर दीजिए। या दूसरी आयतों में वल याफू वल यस्फहु, अफव के साथ सफ का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो सफहा यस्फहु के साथ कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? अन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फसफह अनहुम, आप आयतों में चेक कर लेंगे। तो जो कहा मिन अन के माना में है, ओ यगफिरु मिन जुनूबिकुम, तो कहते हैं यस्फहु अन जुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर करेगा, इसलिए कहा है मिन अन के माना में। ये शायद थोड़ा सा हार्ड हो बाद लोगों के लिए। बाद ने इब्तिदा गायत का माना भी बयान किया। क्या माना बयान किया है? इब्तिदा गायत,
ابتدا غایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شروعات۔ اس کی سب سے آسان مثال طلبا کو سمجھانے کے لیے میں سورہ اسراء کی پہلی آیت بیان کرتا ہوں۔ کس کو یاد آئے تو پڑھیے سورہ اسراء کی پہلی آیت، اسراء یعنی بنی اسرائیل۔ ہاں نئی آیت الذي سبحان الذی، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بس بس، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو زمینی سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے۔ من المسجد الحرام، اس سفر کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مسجد مسجد حرام سے۔ زمینی سفر کی انتہا کہاں پر ہے؟ مسجد اقصی فلسطین۔ من المسجد الحرام، ابتدائے غایت سفر کی ابتدا مسجد حرام سے، آخری سفر جہاں جو زمینی سفر کی انتہا الی المسجد الاقصی۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا، لیکن دو معنی بہت اہم ہے جو شروع میں بتایا گیا یہاں پر، یغفر لکم من ذنوبکم، ایک معنی زائدہ کا، اور یہ رف کے عفو و کرم کو جب دیکھیں گے تو زائدہ کا معنی بہت زیادہ فٹ ہوتا ہے یہاں پر۔ دوسرا معنی بتایا گیا تبعیضیہ، بعض والا معنی۔ ہاں اس میں کچھ سوال ہے کسی کا؟ واضح امین کے بارے میں جو چیز بتائی گئی؟ جی سر۔ جی. ہاں ابھی ذنوب پر آتے ہیں۔ ذنوب یہ واحد ہے یا جمع؟ جمع جمع جمع۔ واحد کیا ہے اس کی؟ ذنب. ضم ضم، واحد اس کا ضم، نون کو ساکن۔ اور ایک چیز اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ متعدد آیتوں میں واحد بھی استعمال ہے، متعدد آیتوں میں واحد بھی استعمال ہے، یہاں پر جمع استعمال ہے۔ اچھا ایک مطلب واحد بتانے سے پہلے پھر جو اسلوب بتایا گیا تھا آپ کو، یا من کے جو معنی بتائے گئے تھے، اس کو ایک مطلب پھر دیکھیے۔ اللہ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم، یہ واحد بتانے کی وجہ یہ بھی ہے، اللہ نے ذنب نہیں کہا، ذنوب کہا۔ کس چیز کی جانب اشارہ ہے؟ من بعض تمام گناہ معاف کر. تمام گناہوں کو، تمام گناہوں کو، کیونکہ اللہ نے ذنوب استعمال کیا، اور اس کے ساتھ جب ہم نے کہا من زائدہ تو وہ عموم اور وسیع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یغفر لکم من ذنوبکم کہا، یعنی ذنوب کہا، ذنب نہیں، تمام گناہ تاکہ شامل ہو۔ ورنہ ذنب بھی آپ آیتوں کو چیک کریں گے تو ذنب بھی قرآن میں استعمال ہے یا نہیں استعمال ہے؟ استعمال۔ میں آیت بتا رہا ہوں، جن کو آیت ملتی پڑھیں، چونکہ اتنے ہم نہیں ان آیتوں کو سامنے لانا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 پر آئی ہے، جس کو مل گیا پڑھیے۔ اس آیت کی خوبی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے عذاب آئے گزشتہ اقوام پر، وہ ایک ہی آیت میں جمع ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں۔ ابھی ذنوب کے مفرد کے لیے ہم اس آیت پر آئے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہاں ماشاء اللہ، یہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تمام لوگوں کو جن کا پہلے تذکرہ ہوا اور آگے بھی اگر تذکرہ ہو رہا ہے، ہم نے ان کو پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کر لیا۔ کیوں؟ با یہاں پر سببیہ ہے، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ آگے پھر کس کس گناہ کیا کیا عذاب آیا اس کا تذکرہ، تیز ہوا کا تذکرہ، حاسبہ، چیخ کا تذکرہ، صیحہ، زمین میں دھسا دینا جیسے قارون کو، خسفنا بالارض، پانی میں غرق کر دینا جیسے قوم نوح کو، فرعون کو اغرقنا۔ جو بڑے بڑے عذاب آئے وہ یہاں پر ایک ہی آیت میں موجود ہے، جیسے شاید آپ کو بتایا ہوگا آپ کو بھی کہ آپ سورہ شورا پڑھیے انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن تمام قوموں پر جو عذاب آیا، جیسے سورہ نوح بھی جب شروع کیا ہوں گا تو موضوعات بتایا ہوں گا میں کہ کیا اہم موضوعات ہیں۔ تو اہم موضوعات دو ہیں پورے سورہ نوح میں، ایک تو نوح علیہ السلام کی دعوت، دوسرا نوح علیہ السلام کی دعا، التجا، رب سے فریاد، رب سے درخواست، رب سے شکایت، جو دوسرے رکوع پر غالب ہے۔ اور ایک اہم چیز جو بتایا تھا جو ایک آیت میں ہے، قوم نوح کا انجام۔ انجام کیا ہوا قوم نوح کا؟ آیت نمبر 25 میں بتایا، اغرقوا، کیا کہا؟ اغرقنا۔
تو سورہ عنکبوت کی اس آیت کی خوبی کیا ہے؟ گزشتہ قوموں پہ جو عذاب آیا وہ تمام بڑے بڑے عذاب آپ کو ایک آیت میں مل جاتے ہیں. بہرحال ایک دوسرے نائی سی یہ چیز تھی. ذنوب کا واحد ذنب ہے جو سورہ عنکبوت کی اس آیت میں. اسی طرح سورہ غافر یا دوسرا نام سورہ مومن کی آیت نمبر 3 پر آئیے. سورہ غافر دوسرا نام مومن آیت نمبر 3. غافر الذنب وقابل التوب. ہاں، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا. یہاں پر جو غافر الذنب ہے تو الف لام کو جنس یا استغراق کے لیے مانیں گے کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے. صرف واحد نہیں، واحد تو لفظ ہے لیکن الف لام کو کس کے لیے مانیں گے غافر الذنب میں؟ استغراق. استغراق کے لیے یا جنس کے لیے؟ کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ سب سے واضح آیت سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یغفر الذنوب جميعا. یہ طلبہ کو میں بتاتا ہوں کہ اس آیت کو آپ کو بار بار پڑھنا چاہیے. جو لوگ رب سے دور ہیں، گناہوں میں بہت گناہ کرتے ہیں، کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ان کو ایسا کہہ دیا جاتا ہے تم تو بہت گناہ کیے، دن رات 24 گھنٹہ، یا یہ کہہ لیں 24 گھنٹہ میں 25 گھنٹہ گناہ کرتے رہتے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو بھی رب کے قریب لانا ہے، ان کو دین کے قریب لانا ہے، رب کے عفو و کرم، رب کی بخشش کی امید دلانا ہے. تو یہ سب سے ارجا آیت، ارجا کا مطلب امید افزا، جس کی وجہ سے گنہ گاروں کو آپ رب کے قریب لا سکتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک گناہ، دو گناہ، تین گناہ، چار گناہ، 400، 4000 نہیں، لا محدود، انکاؤنٹیبل. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ذنوب جمع ہے پھر جميعا کا کیوں؟ ہاں، کون سمجھ رہے اس نقطے کو؟ ذنوب جمع وہاں پر سورہ زمر کی آیت میں، لیکن پھر اللہ نے کہا جميعا. تاکید کے لیے. تاکید کے لیے. تاکید کی، تاکید اس کو نحو کی زبان میں کہتے ہیں تاکید معنوی. کیا کہتے ہیں؟ تاکید معنوی. جیسے اللہ نے کہا ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک کے جس کا نام ابلیس. تو اللہ نے کہا یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ کہاں سے بات آئی تھی؟ سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت نمبر 3 کی غافر الذنب، ایک گناہ نہیں تمام گناہوں کو الف لام جنس یا استغراق کے لیے مانے. واضح نقطہ. تو یہ بتایا ذنوب جو یہاں بتایا گیا سورہ نوح کی آیت میں تو تمام گناہ شامل ہیں کیونکہ اس کا واحد ذنب بھی آتا، ذنب آتا ہے، اور وہ بھی متعدد آیتوں میں استعمال ہے. متعدد آیتوں میں وہ بھی ذنب بھی استعمال ہے. تو اللہ ایک گناہ کو بخشتا ہے یا تمام گناہوں کو بخشتا ہے؟ تمام گناہ. تمام اگر گناہ. نصوص میں یا اگر بعض آیتوں میں یا بعض حدیثوں میں ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا سیاق کو آپ دیکھیں گے تو وہاں کسی نہ کسی طرح کا عموم پایا جاتا ہے. چاہے اس ناحیے سے کہ وہاں الف لام داخل ہے جو اس جنس کے لیے آتا ہے، استغراق کے لیے آتا ہے، یا اس کو اضافت کی گئی معرفہ کی طرف، جیسے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی. یہاں خطیئتی واحد ہے لیکن معرفہ کی جانب اضافت کی گئی ہے. اب جب معرفہ کی جانب اضافت کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عموم کا فائدہ ہوتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو. باتوں کو شمار کرو. نعمتوں کو، نعمت نہیں کیونکہ معرفہ کی جانب اضافت. اس طرح جو متعدد دعا میں جو ذنب کا لفظ استعمال، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی، اللہم اغفر لی ذنبی، تو وہاں ذنب ایک ذنب مراد نہیں ہے، تمام گناہ مراد ہے. یہ قواعد کو جاننے کے فائدہ ہے. بلکہ میں طلبہ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ جس قدر نحو میں، صرف میں، اور بلاغہ میں، اصول فقہ میں، اصول تفسیر میں مضبوط ہوں گے، اسی قدر آپ کو قرآن فہمی اور مضبوط ہوگی. اگر یہ علوم آپ نہ جانیں، جو چیزیں آپ کو اشارہ کرتا ہوں میں، تو آپ کی قرآن فہمی مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ کمزور. کمزور ہوگی. یعنی آپ کو ان علوم کی معرفت ہوگی تو آپ کی قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنے کا لیول، قرآن کو سمجھنے کا انداز اور مضبوط ہوگا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ تمام علوم، قرآن علوم جتنے بھی قرآن علوم ہیں، دینی علوم،
وہ کسی نہ کسی ناحیے سے قرآن کی خدمت ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لغت بھی، ادب بھی، وہ تمام چیزوں کو کیوں بنایا گیا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن پڑھنے کے لیے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو یہ کس لفظ پر رکے تھے؟ ذنوب جمع ہے، اس کی واحد ذنب ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ پہلا فائدہ رہا کس کا؟ جو اس سے پہلے کے امر عبادت۔ نہیں، کے متعدد اوامر تھے، اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، سوال کیا گیا، پوچھا گیا کیا فائدہ اس کا؟ جواب ملا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ متعدد باتیں کہی گئی من کے بارے میں جو مفسرین کی رائے رہی، لیکن رب کے عفو و کرم کو دیکھتے ہوئے، رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، اور متعدد نصوص کو دیکھتے ہوئے، یہی بات زیادہ کرینے کی آس رکھتی ہے کہ رب تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم یہی بات کہتے ہیں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، یغفر لکم من ذنوبکم۔ اور اسی لیے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے لائی گئی جو غفرہ یغفر کو معنی بتانے کے لیے۔ کیا حدیث تھی؟ سترتھا علیک فی الدنیا، دنیا میں میں نے تمہاری پردہ پوشی کی، وانا اغفرها لک اليوم، ایک ایک گناہ کا اقرار کرا کے، اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، تمام گناہوں کا اعتراف کر کے، اعتراف کرا کے بندے نے اعتراف کر لیا، پھر اللہ کہتے ہیں سترتھا علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، تمام گناہوں پر اللہ نے دنیا میں پردہ پوشی کیے رکھی، اور اللہ کے قیامت کے دن میں تمام گناہوں کو تمہارے بخش دے رہا ہوں۔ تو ایک گناہ، دو گناہ، چار گناہ، 400، 4000، 4 لاکھ نہیں، جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ایک شرط ہے، کیا شرط ہے؟ توحید پر اعبد، موت۔ توبہ۔ اس کے ساتھ کہ اللہ جب اعبد غفار ہے تو ہم کو اس کا جو تربوی پہلو ہے اللہ کے لیے، جو اس غفور یا یغفرو کے سیاق میں جو اس میں استعمال ہوا ہے، غفار اور غفور، غفار اور غفور دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ غفار کا لفظ ہم سورہ نو پڑھ رہے ہیں نا، غفار کا لفظ سورہ نو میں ہی آگے آئے گا، آیت نمبر استغفر ربکم انہ کان غفارا، آیت نمبر 10 میں، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ غفور کا لفظ متعدد آیتوں میں سورہ ملک میں استعمال ہوا، وہ العزیز الغفور، اور کئی جگہوں پر۔ کیا معنی غفور اور غفار کا؟ غفار بہت زیادہ، بہت زیادہ بخشنے والا، وہی معنی ہے جو معنی بار غفور کا، بار وہی معنی بخشنے غفار کا۔ والا۔ اسلوب الگ ہے کیونکہ یہ سیغ مبالغہ ہے، سیغ مبالغہ کے 5 سیغے ہیں، جن میں 3 سیغے بکثرت اللہ کے لیے استعمال ہیں، فعال، فعول، فعیل۔ بکثرت بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، تمام گناہوں کو بخشنے والا۔ شاید جب غفار پر آئے ہم سورہ نو میں آیت نمبر 10 پر، تو شاید اور کچھ وہاں پر چیزیں بتائی جائیں۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ وہ غفار ہے، وہ غفور ہے۔ جب وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو ہم گنہگار ہیں، ہمارا کیا اصول ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اس ناحیے سے کہ ہم گنہگار ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ غفار اور غفور ہے، اور نا امید نہیں، نہیں یہ ہے۔ یہ تو عقیدہ ہو گیا، اسماء و صفات کے ناحیے سے۔ تربوی ناحیے جی، سے میں پوچھ رہا ہوں، عمل کے ناحیے سے، عمل کے اور ناحیے اس سے ناحیے سے کہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنا ہے۔ توبہ استغفار۔ ہاں، بہت زیادہ مغفرت طلب کرنا چاہیے، اصل نقطہ یہ سمجھانے کا تھا، اصل نقطہ سمجھانے کا یہ کہ جب رب بہت زیادہ غفار ہے تو ہم کو رب سے بہت زیادہ مغفرت بھی طلب کرنا چاہیے۔ اور صرف اس نقطے کو سمجھنے کے لیے آپ متعدد دعاؤں کو چیک کیجیے، رکوع کی جو بہت ساری دعائیں، سجدہ کی بہت ساری دعائیں، صبح شام کے جو بہت سارے اذکار ہیں یا عمومی اذکار ہیں، آپ دیکھیے ان میں کس چیز کا سوال کیا گیا ہے؟ عمومی طور پر جو دعائیں ہیں، کس چیز کا سوال کیا گیا ہے؟ بخشش کا، بہت زیادہ بخشش کا۔ بخشش کا سوال، مغفرت کا سوال۔ بلکہ آپ دعاؤں کو اس ناحیے سے جمع کریں گے، یہی چیز آپ کو غالب ملے گی۔ ایک تو مغفرت، دوسرا پناہ طلب کرنا، اللہم انی اعوذ بک والا جو اسلوب ہے، جس کو کتاب باب التعوذ یا باب الاستعاذہ میں حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा आज़ बिही अब्दुका व नबियुका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब रब गफ्फार है, रब गफूर है, यानी बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा मगफिरत तलब करने वाला है, और हम बहुत ज्यादा गुनहगार हैं, तो हमारा मौकिफ क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? रब अपने बहुत गुनाह को देखते हुए और रब के गफ्फार और गफूर को देखते हुए बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार करना बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। मगफिरत तलब करना चाहिए, बहुत ज्यादा मगफिरत तलब करना चाहिए, रब से बख्शिश का सवाल करना चाहिए। यही आज के दर्स का असल मौजू है। इसलिए आगे की भी आती, लेकिन युअखिरुकुम आगे इज़ा जाल आयोखर से जुड़ा हुआ है, तो यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम इतने पर ही रुकते हैं। आप मुतअद्दिद दुआ में गौर करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर आप देखें, आदम अलैहिस्सलाम से क्या हुआ? एक गलती हुई, अल्लाह ने जिस तरफ के करीब जाने से मना किया था, शैतान ने हीला साजी करके, मुलम्मा साजी करके उसी दरख्त का फल खिला दिया। फिर क्या किया आदम अलैहिस्सलाम ने? बख्शिश तलब की रब्बना दुआ। ज़लमना रब्बना अनफुसना। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना। और हमको मुतअद्दिद दुआ में आखिर सलाम से पहले की जो दुआएं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। आप दुआओं में गौर करेंगे, बल्कि इस नाये से जब दुआओं को आप चेक चेक करेंगे तो आपको दो चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी दुआओं में। एक तो मग़फ़िरत का सवाल, दूसरा पनाह पनाह तलब तलब करना। करना। तो आज के दर्स में यही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम पर रुकते हैं। कल इंशाल्लाह युअख़्खिरुकुम इला अजलिन मुसम्मा से आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रुकते हैं पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, किसी का सवाल